الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ سب سے پہلے تو نجم اصغر صاحب آپ کی بہت بہت مہربانی کہ آپ نے اس سلامت خوبصورت پروگرام میں ہمیں انوائٹ کیا، ہمیں موقع ملا سلامت رہیں۔ بی بی سیدہ کو پرسہ دینے کا۔ بہرحال ان کے لیے تو اگر ہم ساری زندگی پڑھتے رہیں تذکرہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال بالکل پھر میں قاری صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ تلاوت کلام پاک سے قاعدہ پروگرام کا آغاز کرے۔ قاری صاحب بسم اللہ جی۔ جی صلوات محمد و آل محمد۔ اللہم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محمد و آل محمد۔ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانشقاق کی چند آیات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، احسن احسن۔ ماشاء اللہ۔ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه۔ اللہ اللہ۔ اللہ فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا۔ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔ فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا۔ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تبارک اللہ۔ وأما من أوتي كتابه وراء ظهره اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا۔ جزاک
صدق اللہ إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور اللہ اللہ فلا إن ربه كان به بصيرا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ MashaAllah. صدق الله العلي العظيم صلوات على محمد وآل محمد اللہم اللہ صلی اللہ صلی علی محمد محمد وآل وآل جزاک اللہ محمد. خیر جزاک بہت اعلیٰ جی ماشاءاللہ پروردگار آپ کے کلام میں آپ کے لحن میں اور زیادہ تاثیر فرمائیں پروردگار اب میں اس کے بعد جناب کربلائی نجم علی اصغر جو آج کے ہوسٹ ہیں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کرے کربلائی نجم صاحب پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد پہلے تو آپ سب تمام مومنین کو خوش آمدید اور سلامت رہے صادق بھائی، حامد بھائی، عباس قاسمی بھائی. سلامت رہے آپ بھی مولا آپ کی سلامت رہیں آپ بھی مولا سلامت رہیں مولا آپ کی حاضری کو قبول کریں انشاءاللہ. آمین تو آمین بیوی زارا سلام علیکہ کی مرضی کے 2 سے 3 اشار. بسم اللہ بسم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے. کیا حال یہ امت نے ہائے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے. خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی، ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی. 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے. کہ تو روتی رہی گھر میں حیدر سے بھی چھپ چھپ کے، عصمت کی طرح دکھ بھی پردے میں رہے تیرے، کچھ درد تیرے بی بس جانتی فضا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے. مرہم تیرے زخموں کا بی نہ ملا اب تک، اولاد امیہ کی باقی ہے جفا اب تک، رونے پہ بھی پہراتا قربان
بے بھی پہرا ہے تربت پہ بھی پہرا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے اور محمد و آل محمد صلوات اللہم اللہم صلی علی صلی علی محمد محمد آل محمد محمد جزاکم اللہ خیر جزا بہت سلامت اعلیٰ جی رحمت ماشاءاللہ نجم اصغر صاحب اور اس کے بعد میں جناب سید حامد شاہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اپنا کلام پیش کرے سید حامد شاہ صاحب اللہم صلی علی محمد وعلی محمد تمام سب سے پہلے تمام مومنین کو السلام علیکم اور آج کے اس مجلس اعضاء میں اپنی حاضری مکمل کرنے کے لیے میں پنجابی کا مرثیہ اور چند اشعار توضیح کے حوالے سے میں پیش کروں گا درود پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واصف صاحب کی ایک چار سطریں کہ حسین مثبت حسین کامل حسین داخل حسین عاقل حسین مثبت حسین کامل حسین داخل حسین عاقل یزید منفی یزید ناقص یزید حارج یزید باطل اور یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف یہی کرامت ہے کربلا کی شہید کر کے یزید فانی شہید ہو کے حسین باقی صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد چند پنجابی کے نوحے کے چند اشعار بسم اللہ اکبر میں مر جاواں گی وطنا تے ویر آ جا اکبر میں مر جاواں گی وطنا تے ویر آ جا ویر نا مینو ہاپ ڈروندے نے بین دے درد مکا جا اکبر میں مر جاواں گی وطنا تے ویر آ جا اوہ رستے اوہ بوئے اوہ مٹیاں اکبر اوہ تانگاں اوہ آساں اوہ چٹھیاں اکبر ویکھ لے سی بین بیرا سانجے ساڈا درد وی سانجا اکبر میں مر جاواں گی وطنا تے ویر آ جا کوئی ہوندا میرا اپنا میرے اتھرو ونڈدا آکے سر تے میرے کوئی کدی سایہ کردا حق تو مینو آپ اٹھاندا تے
دا تحت تے آ جا اکبر میں مر جاواں گی وطنا تے ویر آ جا. واحد تین شار کہ میرے دادے کولو جیویں پھوپھی زینب پوچھیا بھیڑ بازاراں دا مینوں بابا مطلب دس جا اس طرح مینوں پیر نشاناں دا مطلب تو سمجھا جا اکبر میں مر جاواں گی وطنا تے ویر آ جا. بلند تر صلوات اللہم صلی علی اللہم محمد صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ جزاک اللہ. پروردگار آپ کے توفیقات میں اور اضافہ کرے. آمین. اس کے بعد میں مولا حسین کے حوالے سے ایک دو اشعار، اس کے بعد بسم اللہ. انشاءاللہ بسم بی اللہ سلام بسم اللہ اللہ علیہ کا ایک کلام آپ کی سماعتوں کی نظر. بسم اللہ. بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے، واہ 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 واہ. بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے. جہاں جہاں بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حسین سے جو دور ہے وہ سب غموں سے چور ہے. واہ واہ بے شک بے شک. واہ حسین کے جو پاس واہ ہے واہ غم واہ. جہاں سے دور ہے. اللہ. یہ دین جس کی دین ہے، جو زندگی کا چین ہے، وہ سچا قافیہ حسین ہے، وہ سچا قافیہ حسین ہے. ہاں سبحان اللہ. حسین ہے، واہ بتاؤں واہ. میں کہ کیا حسین ہے. کیا کہنے کیا یہ کہنے. زلزلوں سے خیز میں کہاں ہوا ہائے ہائے. ہے غازی نے. واہ. یہ زلزلوں سے خیز میں کہاں ہوا ہے غازی نے. نہ تم کبھی ادھر نہ بھول کے نہ جان کے. واہ واہ واہ. یہ کربلا ہے کربلا، یہ کربلا ہے کربلا، یہ کربلا ہے واہ واہ کربلا، واہ واہ. یہ کربلا ہے کربلا. یہاں نہ ہو خلل ذرا، یہاں پہ سو رہا حسین ہے. اللہ اللہ. یہاں پہ سو رہا حسین ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پہ. اللہم صلی علی محمد وعلی. ماشاءاللہ. کتنا مظلوم کتنا مظلوم ہو گیا حیدر. ہائے دربار
آ گئی زہرا کتنا مظلوم ہو گیا حیدر ہائے دربار آ گئی زہرا بر نہ پائے گا جو قیامت تک زخم وہ دل پہ کھا گئی زہرا کتنا مظلوم ہو گیا حیدر ہائے دربار آ گئی زہرا اور سارا عالم ہے جس کے بابا کا اس کو محروم حق سے بھی رکھا سارا عالم ہے جس کے بابا کا اس کو محروم حق سے بھی رکھا اور ستم یہ کہ حق جو مانگا تو تازیاں نے بھی کھا گئی زہرا اور کیسا معیار صبر ہے دیکھو وہ علی بادر کا جو فاتح ہے کیسا معیار صبر ہے دیکھو وہ علی بدر کا جو فاتح ہو عدل تکتا رہا وہ امت کا اور صدمے اٹھا گئی زہرا کتنا مظلوم ہو گیا حیدر ہائے دربار آ گئی زہرا اور تیرا سایہ ہے سارے عالم پہ ہائے غربتی کا پر ہے یہ منظر سارا عالم پہ صرف سایہ ہے تیرا سایہ ہے سارے عالم پہ ہائے غربت کا پر ہے یہ منظر دھوپ میں اب بھی ہے لہد تیری دھوپ میں بھی ہے اب لہد تیری بات یہ غم بڑھا گئے زینب اور ہاتھ رہتا تھا صرف پہلو پہ آنسو بہتے تھے درد سے اکثر ہاتھ رہتا تھا صرف پہلو پہ آنسو بہتے تھے درد سے اکثر پھر بھی کلثوم اور رقیہ سے پھر بھی کلثوم اور زینب سے درد اپنی چھپا گئی زہرا
کتنا مظلوم ہو گیا حیدر ہائے دربار آ گئے زہرا اور غیب میں بھی سہاب قائم کے آج تک لبے پہ بس یہ نوغہ ہے غیب میں بھی سہاب قائم کے آج تک لبے پہ بس یہ نوغہ ہے دیکھ اولاد کا لہو یا رب دیکھ اولاد کا لہو یا رب دین تیرا بچا گئے زہرا کتنا مظلوم ہو گیا حیدر ہائے دربار آ گئے زہرا پر نہ پائے گا جو قیامت تک زخم وہ دل پہ کھا گئی زہرا. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ماشاءاللہ اور توفیق والی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کے بعد میں جناب سید وقی عباس سے گزارش کرتا ہوں کہ آئے اور خطاب کرے. بسم اللہ جی. صلوات پڑھ دیے ایک مرتبہ آپ لوگ. اللہم صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا ثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد قال قرآن کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى قال رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاطمۃ ام ابیہا. صلوات پڑھ دیے آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جب اللہ کسی کے دل میں کسی کے اوپر نظر کرم کرنا چاہتا ہے تو اس کے سینے میں اہل بیت کی محبت ڈال دیتا ہے. الحمدللہ میرے بھائی نے کو اللہ نے توفیق بخشی کہ اس پروگرام کا انعقاد کیا. آپ سب لوگوں نے خلوص کے ساتھ تلاوت بھی ماشاءاللہ عباس بھائی نے پورے خلوص کے ساتھ کی. حمد بھائی نے ماشاءاللہ پورے خلوص کے ساتھ ڈوب کے اشعار پڑھے. استاد بھائی نے ماشاءاللہ خدا انشاءاللہ ان توفیقات کو برقرار رکھے چونکہ محبت اہل بیت ہونا اللہ کی جو محبت اہل بیت آخری دم تک رہنا اللہ چیز ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا خاتمہ محبت اہل بیت اور مکتب اہل بیت پہ ہو. بہرحال اپنی گفتگو کا بہت آسان انداز میں یہاں سے آغاز کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے کہلوا دی جائے کہ کہہ دیجئے کہ میں کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا. میں نہیں چاہتا کوئی مزدوری دی جائے, کوئی صلہ دیا جائے, کوئی کمپنسیشن دیا جائے, کوئی معاوضہ دیا جائے. اللہ یہ ہے کہ میرے خاندانوں سے کیا جائے. یعنی کہ اللہ نے کہلوا دیا کہ مودت اختیار کرو, یہی اجر رسالت. یہاں سے آگے بڑھ کے مولا کائنات کی دیگر ائمہ اور اوصیہ کے بارے میں پیغمبر نے مختلف مقامات پر تاکید کی, ہدایت کی اور وصیت کی. اور جہاں تک آج ہم گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ارواحنا فدا, ہماری جان کہ
جس کے 11 آغوش کے پالے اپنے زمانوں کے امام ہو گئے۔ اللہ، یہ معمولی بات نہیں ہے، حسن کی ماں ہونا کوئی معمولی مقام نہیں ہے، حسین کی ماں ہونا معمولی مقام نہیں ہے۔ یا یوں کہا جائے کہ انسان کی تربیت اس کی اولاد بیان کرتی ہے، یعنی انسان عوام میں اپنا تعارف دیندار کر کے بھی پیش کر سکتا ہے، لیکن بے دین کر کے بھی پیش کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اولاد جس کی ہم تربیت کریں وہ ہمارے کردار کی حقیقی ترجمانی ہوتی ہے۔ اگر ہمیں واقعی میں فاطمہ کو دیکھنا ہے، فاطمہ کی وجود میں توحید کو دیکھنا ہے، تو ہم دیکھیں کہ فاطمہ کے آغوش کے پالے کیسے ہیں۔ کبھی حسن نظر آئیں گے، کہیں حسین نظر آئیں گے، اور ایسے نظر آئیں گے کہ جس کے بارے میں پیغمبر اسلام جیسا صادق انسان کہے کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ واہ یہ واہ، دونوں بیٹے امام ہیں، چاہے کھڑے ہوئے ہوں یا بیٹھے ہوئے ہوں۔ تو بہرحال یہ پیغمبر اسلام کی زبانی اہل بیت کا تعارف یوں ہی تعارف نہیں ہے کہ جذبات میں آ کے تعارف کرا دیا ہو، بلکہ پیغمبر کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ پیغمبر اسوہ ہے پوری انسانیت کے لیے، پوری کائنات کے لیے نمونہ عمل، پوری کائنات کے لیے رول ماڈل ہے۔ تو جو پیغمبر تعارف کرا رہے ہیں تو یعنی کہ پیغمبر بتا رہے ہیں کہ فاطمہ کی آواز پر لبیک کہنا، حسین کی آواز پر لبیک کہنا، حسن کی آواز پر لبیک کہنا۔ بہرحال اب آپ دیکھیے پیغمبر اسلام کا مقام کیا مقام ہے، ہم اور آپ اور پوری دنیا فاطمہ زہرا تو کیا جناب فضہ کے مقام کو بھی درک نہیں کر سکتی۔ اور ہم بات کریں اگر پیغمبر اسلام کی تو پیغمبر اسلام کے بارے میں قرآن نے کہا کہ پیغمبر ہے رحمت للعالمین، پوری عالمین کی رحمت۔ اور آسان مقام نہیں ہے، پیغمبر جب رحمت للعالمین ہے تو اس انداز سے ہے پوری کائنات کے لیے رحمت بن گئے۔ لیکن یہی رحمت للعالمین جب پریشان ہوتے ہیں، جب مشکل میں آتے ہیں تو کہتے ہیں فاطمہ تیرا چادر یمانی لے کے آؤ، میں ذوق محفوظ کر رہا ہوں۔ کیا مقام ہوگا حضرت فاطمہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا۔ یا میں ایک شعبہ ابو طالب کے حوالے سے بات کہوں کہ ہوا یہ کہ رسول اللہ نے جب دعوت توحید دی کہ لا الہ الا اللہ کہو نجات مل جائے گی، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، لا الہ الا اللہ کہو پر تمہیں توحید کے سائے میں آؤ سکھو ہو جاؤ گے، لا الہ الا اللہ کہو دنیا اور آخرت میں کامیابی مل جائے گی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جن کے دشمنان خدا، جن کے کاروبار سود کے تھے، جو غلاموں غریبوں کا استحصال کرتے تھے، وہ سب رسول اللہ کے مقابلے پر کھڑے ہو گئے۔ لیکن الحمدللہ پیغمبر کی استقامت تھی، مجاہد پیغمبر مضبوطی سے جمے رہے میدان میں، اور اس انداز میں جمے رہے کہ اعلان بھی ہو گیا کہ پیغمبر کو بائیکاٹ کر دیا جائے، سوشل طور پہ پریشرائز کیا جائے کہ تاکہ پیغمبر اسلام تسلیم ہو جائے۔ کبھی حضرت ابو طالب کو سہارا بنایا جا رہا ہے کہ جاؤ ابو طالب محمد سے کہو تمہیں کیا چاہیے ہم تمہیں دے دیں گے، اگر تمہیں خوبصورت عورت چاہیے تو عورت دے دیں گے، دولت چاہیے تو دولت دے دیں گے، معلوم منصب چاہیے تو معلوم منصب دے دیں گے۔ پیغمبر اسلام استقامت کی اس منزل پر ہے کہ کہتے ہیں کہ تفا ان لوگوں سے کہہ دیجئے اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیں تو میرے دعوت توحید میں، دعوت تبلیغ دین میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ مجھے کوئی چھلا نہیں چاہیے چونکہ میں خدا سے ملاقات چاہتا ہوں، میں خدا سے عشق کرتا ہوں۔ اس لیے جب انسان خدا کو دیکھ لیتا ہے تو خدا کا عاشق ہو جاتا ہے، ایسا عاشق ہو جاتا ہے کہ اسے کائنات کی ہر شے حقیر لگنے لگتی ہے، حقیر و پست نظر آنے لگتی ہے۔ اب دیکھیے اب پیغمبر اسلام کو لوگ ستانے لگے، پیغمبر کا بائیکاٹ ہو گیا، پیغمبر نے مسلمانوں سے کہا شعب ابو طالب میں جا کے پناہ لو۔ شعب ابو طالب وہ غربت کی منزلیں تھی، نہ کھانے کا انتظام تھا، نہ پینے کا انتظام تھا، سونے کے لیے بستر نہیں تھا، میسر یہ تھا، حالت یہ تھی کہ پتھروں پر سو رہے ہیں، نہ پیٹ بھر کے کھانا میسر ہے، نہ پیاس میں جو ہے مکمل طور پر پانی نصیب ہے۔ ایسے عالم میں جہاں بڑے بڑے اصحاب آواز کر رہے تھے کہ اللہ کی مدد نہ جانے کب آئے گی، ایسے عالم میں فاطمہ جس کی عمر 10 برس بھی نہیں ہے، کمسنی کا عالم ہے، جناب فاطمہ زہرا کا کردار دیکھیے۔ یہاں سے جناب فاطمہ زہرا کی منزلت کو ہم محسوس کریں، یہاں سے مقام حضرت فاطمہ زہرا کو دیکھیں کہ ایسے عالم میں عموماً تو یہی ہوا کرتا ہے کہ اگر ہم مشکل میں آ جائیں تو ہم اپنے رہبر کو کہنے لگتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو، راہ بدل دو، روش بدل دو، یا اپنے والدین سے شکایت کرنے لگتے ہیں۔ لیکن اس فاطمہ زہرا کے کردار دیکھیے، ایسے عالم میں جہاں نہ سونے کے لیے بستر ہے، نہ کھانے کے لیے کھانا ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے،
ایسے عالم میں جب رسول اللہ کو ستایا جا رہا تھا، حد درجہ پریشان کیا جا رہا تھا کہ راستے پر چل رہے ہیں تو پتھر برسائے جا رہے ہیں، کہیں توہین کی جا رہی ہے، معاذ اللہ کہیں تحقیر کی جا رہی ہے۔ ایسے عالم میں کوئی اور بیٹی ہوتی تو رد عمل کچھ اور ہوتا، روش کچھ اور ہوتی، مگر یہ فاطمہ بنت محمد تھی، یہ فاطمہ بنت پیغمبر تھی۔ اس شفقت کے ساتھ پیش آئی، اس شفقت کے ساتھ پیش آئی، اس نرمی سے پیش آئی کہ فاطمہ کے بارے میں پیغمبر کو کہنا پڑ گیا فاطمہ ام ابیہا ہے، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ اتنی شفقت سے پیش آئی ایک بیٹی کہ پیغمبر کہہ رہا ہے، اور پیغمبر کون کوئی معمولی پیغمبر نہیں ہے۔ پیغمبر کا مقام یہ کہ ہم اس انداز سے سمجھیں کہ پوری کائنات میں انسان ہے اشرف المخلوقات، بے شک بے شک انسان سے افضل دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا، نہ پیدا ہوا نہ کہیں ہوگا۔ اللہ نے کہہ دیا کہ انسان اشرف ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ انسان خود کو حقیر کرنے لگے، کبھی پیسے کے آگے سجدہ کرنے لگے، کبھی مال و منصب کے آگے سجدہ کرنے لگے، کبھی جانور کے آگے سجدہ کرنے لگے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، انسان جو ہے خلیفۃ اللہ ہے اور انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اگر اسی اشرف المخلوقات کی صفوں میں دیکھیں تو سب سے آگے، سب سے بلند سر فہرست ہمیں نظر آئیں گے اوصیاء و انبیاء و ائمہ، اور ان تب سب کے ہجوم میں دیکھیں، سب کی مجمع میں دیکھیں تو لشکر ائمہ و انبیاء میں دیکھیں تو سب سے آگے تمام ائمہ کے سردار، تمام انبیاء کے سردار، تمام اوصیاء کے سردار، تمام اصفیاء و اتقیاء کے سردار ہیں پیغمبر اسلام۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ پورے کرۂ ارض پا حضرت آدم سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک پیغمبر اسلام کے قد کا کوئی شخص پیدا نہیں ہوا، نہ کبھی پیدا ہوگا۔ ان کے مقام و منزلت کے برابر کوئی پیدا بھی نہیں ہوا، پیدا ہوگا بھی نہیں۔ یہ پیغمبر اسلام جس کا مقام یہ ہے، اور جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ پیغمبر رحمت للعالمین ہے، پوری عالمین کے لیے رحمت ہے، اس مقام پہ ہے پیغمبر۔ اور اس پیغمبر کا اپنی بیٹی کے بارے میں کہنا کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، فاطمہ تو من ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات کے لیے یقیناً پیغمبر اسلام رحمت ہے، پوری کائنات، پوری عالمین کے لیے پیغمبر اسلام رحمت ہے، لیکن فاطمہ وہ ہے جو پیغمبر اسلام کے لیے بھی رحمت ہے۔ اور یوں ہی نہیں کہ ہر بیٹی رحمت ہوتی ہے، لیکن فاطمہ اس منزل پر ہے کہ جہاں پیغمبر کو پریشانی نظر آتی ہے تو فاطمہ کی چادر میں آ کے پناہ لیتے ہیں۔ فاطمہ شفقت سے اس انداز سے پیش آتی ہیں کہ پیغمبر کی زبان سے نکلتا ہے کہ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ اور یہ مقام معمولی مقام نہیں ہے، کوئی اور انسان ہوگا تو جذبات میں آ کے بات کہہ دے گا، لیکن فاطمہ کے بارے میں اگر پیغمبر نے کہا ہے تو محکم ہوگا، ہر منزل کو نظر آئے گا، اور کس انداز سے نظر آئے گا۔ اگر آپ دیکھیے تو مولا جناب فاطمہ زہرا کے مقام کو دیکھیے، جب غالباً جنگ صفین میں ایک مرتبہ محمد حنفیہ کو مولا کائنات نے بھیجا کہ جا کے جنگ کرو، جا کے جنگ کرو۔ آپ دیکھیے مولا کائنات فاطمہ زہرا کے کفو اور ہمسر و برابر ہیں، اس کے باوجود دیکھیے آپ ایک مرتبہ جنگ صفین میں جب مولا کائنات نے کہا ہے کہ جاؤ بیٹا محمد حنفیہ جنگ کرو، تو ہم محمد حنفیہ کے بارے میں مشورہ کہا کہ اے بابا جان آپ مجھے بھیجتے ہیں، اپنے بیٹا حسن اور حسین کو نہیں بھیجتے؟ تو فرمایا کہ تم ان کی برابری مت کرو، اللہ اکبر، اللہ تم میرے بیٹے ہو، حسن اور حسین پیغمبر کے بیٹے ہیں۔ اب آپ دیکھیے سلبی اعتبار سے تو محمد حنفیہ بھی علی کے بیٹے ہیں اور حسن اور حسین علیہ السلام اجمعین بھی علی کے بیٹے ہیں، لیکن فرق یہاں پہ یہ آ جاتا ہے کہ محمد حنفیہ جناب ام حنفیہ کے بیٹے ہیں، حسن حسین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے ہیں، اور کیا مقام ہوگا اس کے ہم انداز بھی نہیں کر سکتے، ہم ادراک بھی نہیں کر سکتے۔ ہم صرف یہ سمجھ لیں کہ جہاں تک ہمارا طائر فکر پرواز کر سکتا ہے، جہاں تک ہمارا طائر فکر سوچ سکتا ہے، وہاں پہ جا کے جب ہمارا طائر فکر بم توڑ دے، اس سے آگے سے جناب فاطمہ زہرا اور فاطمہ زہرا کے بچوں کے مقام کا آغاز ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دیا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یوں تو الفاظ کبھی کبھی الفاظ تو ہم سمجھ سکتے ہیں، ام ابیہا لفظ کو ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں ادراک نہیں کر سکتے اس منزلت، اس مقام کا۔ جناب فاطمہ زہرا کے بارے میں ایک بہت اچھی بات کہی کسی عالم نے کہ مولا کائنات کی کفو کون ہے، مولا کائنات کے ہمسر کون ہے، برابر کون ہے؟ فاطمہ زہرا۔ مولا کائنات کون ہے؟ سید الاوصیاء، یار یہ بند ہو گیا۔ اور یہاں پہ آ کے دیکھیے تھوڑا سا میں ایک واقعہ بیان کروں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے۔ یہ بیٹی اپنے باپ کے مشن میں شریک ہے، وہ اس درجہ شریک ہے
کہ اب آپ دیکھیے عموماً ایک پریکٹیکل بات دیکھیے کہ ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، تقاضا یہ ہے کہ اپنے شوہر سے کہے کہ قطرے مت لو، مگر کبھی آپ دیکھیے جنگ خندق میں علی نظر آئیں گے، احد میں علی نظر آئیں گے، اور اس کے علاوہ صفین و نہروان ہر میدان میں علی نظر آئیں گے. کیوں؟ اس لیے چونکہ فاطمہ زہرا چاہتی ہے دین کی حفاظت ہو. ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں یہاں پہ بہت آسانی کے ساتھ، کہ جیسے سورہ دہر میں بھی اس بات کا ذکر کیا قرآن مجید نے کہا کہ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ حسن اور حسین بیمار پڑ گئے. جب یہ دونوں بچے بیمار پڑ گئے، رسول اللہ تشریف لائے کہ کیا ہوا بیٹی؟ کہا بابا جان میرے بچے بیمار پڑ گئے. پیغمبر نے فرمایا تم 3 روزوں کی نظر مان لو کہ میرے بیٹے ٹھیک ہو گئے، شفا یاب ہو گئے، تو میں 3 روزے رکھوں گی. اور ہوا یہ کہ الحمدللہ بچے شفا یاب ہو گیا. روزہ رکھنے کا وقت آیا تو فاطمہ نے کہا ہم روزے رکھیں گے، کیونکہ علی فاطمہ کے کفو ہیں. پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا ہمسر نہ ہوتا. اب جب فاطمہ روزے رکھیں گی تو علی روزے نہیں رکھیں گے. فاطمہ کے اگر علی حسن اور حسین بچے تو میرے بھی تو بچے ہیں. علی نے بھی 3 روزے رکھے، ہم بھی 3 روزے رکھیں گے. اور جب گھر کا ماحول مذہبی ہو جائے تو نوکر چاکر بھی مذہبی ہو جاتے ہیں. فضہ نے کہا کہ ہم بھی روزے رکھیں گے، حالانکہ نظر فضہ نے نہیں مانی. دیکھیے اگر امام خمینی نے بڑی اچھی بات کہی تھی. امام خمینی نے فرمایا تھا کہ میں ایک بستی میں گیا کہ جہاں کے عوام بہت بے دین اور فاسق تھے. معلوم یہ ہوا کہ اس بستی کا جو امام جامع تھا، جامع مسجد کا امام تھا، وہ بے دین تھا. اس کے مقابلے پہ میں ایک دیندار بستی میں گیا تو معلوم ہوا کہ وہاں کے امام جو ہے امام عادل ہے، پاکیزہ امام ہے، دیندار امام ہے. تو ماحول کا اثر ہمارے وجود کا اثر ماحول پہ ہوتا ہے. اگر ہم پاکیزہ ہوں تو ہمارے گھر کا ماحول خود بخود دیندار ہو جائے گا. ہمیں تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہمیں خطاب کرنے کی واعظ و نصیحت کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. اس لیے چونکہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تم کوشش اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، کوشش یہ کرو کہ اپنی زبان کا استعمال کیے بغیر لوگوں کو اپنے دین کی دعوت دو. تو جب ماحول مذہبی ہوگا تو لوگ خود بخود مذہبی ہو جائیں گے. چونکہ علی و فاطمہ روزہ رکھ رہے ہیں تو فضہ بھی کہتی ہے کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے. فضہ کا مقام کیا ہے؟ اس مقام پہ ہے کہ قرآن کے لہجے میں زہرا کے گھر کی کنیز گفتگو کر رہی ہے. فاطمہ درک کیا کرے گا انسان قاصر ہے کہ مقامی جناب فضہ کو بھی درک کر لے. قرآن کے لہجے میں پوری زندگی فضہ نے گفتگو کی ہے. جناب فاطمہ زہرا کے مقام کی تو بات ہی الگ ہے. بہرحال دونوں نے روزہ رکھنے کی بات کی تو فضہ نے کہا ہم بھی روزے رکھیں گے. چھوٹے چھوٹے بچے بیمار ہوئے تھے، انہوں نے نہیں منت مانی کہ ہم روزے رکھیں گے، مگر دونوں بچے یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اماں جان روزہ رکھیں گے، بابا جان ہم بھی روزہ رکھیں گے. یہ 5 شخصیات ہیں، 5 ذوات مقدسہ ہیں کہ 5 نے روزہ رکھنے کی منت مان لی، روزے رکھنے کی نیت کر لی. اب پہلا روزہ رکھا جب شام کا وقت آیا، اللہ اکبر، افطار کا وقت آیا تو علی نے دن بھر مزدوری کی، روٹیوں کا انتظام ہو گیا. کسی نے آواز دی اے اہل بیت نبوت تم کو میرا سلام ہے، میں ایک مسکین ہوں. علی اٹھے، اپنے حصے کی روٹی اسے دے دی. اسے تھوڑا باریکی سے محسوس کیجیے گا صادق بھائی، حامد بھائی جو بھی سن رہے ہیں، بڑی باریکی سے اس بات کو سنیے کہ علی نے اپنے حصے کی روٹی اسے اٹھا کے دے دی. سائل کو چلا جانا چاہیے مگر فاطمہ علی کی ہمسر ہیں. اگر علی اپنے حصے کی روٹی دے دیں گے تو فاطمہ بھی اپنے حصے کی روٹی اٹھا کے اسے دے دے گی. بے شک 2 روٹیاں تو سائل کے لیے کافی ہے نا. نے کہا نہیں ہم بھی اپنے حصے کی روٹی اٹھا کے دے دیں گے. اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ہے. جب جناب فاطمہ زہرا کی وفات ہوئی تو سب سے بڑے بچے کی عمر 7 برس نہیں تھی. ہے. تو ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے کہا کہ بابا جان اماں جان جب آپ نے اپنے حصے کی روٹیاں سائل کو دے دی تو ہم بھی روٹی نہیں کھائیں گے. بچوں کا یہ کہنا کہ ہم دن بھر روزہ رکھنے کے بعد ہم روٹی نہیں کھائیں گے بڑا مشکل کام ہے. لیکن اس سے زیادہ مشکل کام یہ ہے کہ فاطمہ کہیں ٹھیک ہے تم بھی اپنے حصے کی روٹی دے دو. ماں کے لیے خود کا بھوکا رہنا آسان ہے، بیٹے کے بچے کا بھوکا رہنا بڑا مشکل ہے. فاطمہ نے کہا ٹھیک ہے. اہل بیت نبوت پانی سے افطار کر کے سو گئے. مسلسل 3 روزوں کی منت تھی. صبح دن بھر روزہ رکھا. علی نے مزدوری کی، شام کو روٹی میسر ہوئی.
فاقہ روزہ کھولنے کے لیے بیٹھے تو کسی نے آواز دی، اے اہل بیت نبوت تم پر میرا سلام ہو، میں ایک یتیم ہوں۔ اہل بیت نبوت میں ایک یتیم ہوں۔ فاطمہ کا دل تڑپ گیا یتیم کی آواز سنی، علی کا دل تڑپ گیا یتیم کی آواز سنی، اپنے حصے کی روٹی بڑھا کے اس یتیم کو دے دی۔ حسن فاطمہ نے روٹی دی، علی نے روٹی دی، فضہ نے روٹی دی۔ آخری سخت منزل یہ تھی، حسن اور حسین پہلے روزے کے بعد بغیر کچھ کھائے سو گئے، اب یہ دوسرا روزہ ہے، اور مشکل یہ ہے کہ اس عالم میں بھی ان بچوں نے اپنے حصے کی روٹی اٹھا کے دے دی۔ پانی پی کے سو گئے بچے، مسلسل 3 روزے رکھنے تھے۔ صبح کا وقت آیا، سحری کے لیے کچھ میسر نہیں ہے، افطار کے لیے روٹی تھی، مسائل کو دے دی۔ بہرحال تیسرا روزہ اللہ جانے رسول اللہ کے گھر والوں کا کیسے گزرا۔ شام کا وقت ہوا، پھر کوئی سائل آ گیا۔ تیسرا روزہ دن بھر فاطمہ سے کیسے گزرا ہوگا اللہ جانتا ہے۔ فاطمہ کبھی حسن کے چہرے پر دیکھتی ہوگی، کبھی حسین کے چہرے پر دیکھتی ہوگی، چہرے کا رنگ زرد ہے۔ تیسرا روزے کا جب روزہ افطارنے کا وقت آیا تو آواز دی، اے اہل بیت نبوت تم پر میرا سلام ہو، میں اسیر ہوں۔ علی بڑے اپنے حصے کی روٹی دے دی، فاطمہ بڑی اپنے حصے کی روٹی دے دی، فضہ بڑی اپنے حصے کی روٹی اٹھا کے دے دی۔ دن بھر مصیبت کے ساتھ تکلیف کے ساتھ زہرا نے روزہ رکھا، دن بھر بچے کو چہروں کو دیکھتی رہی، درد ہے، چہرے مرجھائے ہوئے ہیں، نقاہت سے پاؤں میں لغزش ہے، عجیب حال تھا۔ مگر جب شام کا وقت آیا تو جب یہ بچے روٹی دینے لگے، فاطمہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، یہ ہے فاطمہ کی تربیت۔ بڑی سخت منزل تھی، 3 روزوں پر روزے کہ اہل بیت نبوت کی کسی کو مسکین کی آواز ہے اور ان کے دل میں تڑپ پیدا نہ ہو ممکن نہیں ہے، کسی یتیم کی آواز ہے ان کے دل میں تڑپ پیدا نہ ہو ممکن نہیں ہے، اسیر کی آواز سے اہل بیت نہیں تڑپیں گے کیا؟ ہوا یہ کہ 3 روزے رکھ لیے، پیغمبر ہے، پیغمبر جب آئے آنے کے بعد آواز یہ اہل بیت نبوت تم کو میرا سلام ہو۔ یہ وہی دروازہ ہے کہ پیغمبر آ کے سلام کرتے تھے، اور آنے کے بعد جب حسن اور حسین اور فاطمہ و علی و فضہ کو دیکھا تو فرمایا بیٹی تمہارا حال کیا ہے؟ یہ حسن اور حسین کی کیا حالت ہے؟ فرمایا بابا 3 دن مسلسل روزہ رکھا ہے، کھانے تو کچھ میسر نہیں ہے، پانی پی کے افطار کرتے تھے، صبح کو پھر روزہ رکھتے تھے۔ یہاں پہ مقام فاطمہ دیکھیے، قرآن مجید سورۃ طہر کا اعلان کر رہا ہے، فرمایا فاطمہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہارا شکریہ ادا کیا ہے۔ اللہ اکبر، کائنات میں زندگی بھر ہم سے شکر کرتے کرتے مر جائے الحمدللہ رب العالمین کہتے کہتے مگر ہم شکر ادا نہیں ہو سکتا، مگر اللہ نے مقام فاطمہ زہرا، اللہ نے مقام حضرت امیر المومنین، اللہ نے مقام امام حسن مجتبی، اللہ نے مقام امام حسین، اللہ نے مقام جناب فضہ علیہ الصلوۃ والسلام اجمعین، ان سب کا مقام کیا ہے؟ ہم شکر کرتے ہیں اللہ کا، مگر سورہ نحل نے بڑھ کے اعلان کر دیا اللہ فاطمہ کا شکر کر رہا ہے، اللہ علی کا شکر کر رہا ہے، اللہ حسن و حسین و فضہ کا شکر کر رہا ہے۔ اللہ کیا مقام تھا، آپ سلوات پڑھ دیے ایک مرتبہ۔ بڑی سخت منزل تھی، اہل بیت تڑپ جاتے تھے، یتیم کی آواز سن، مسکین کی آواز سن کے تڑپ جاتے تھے۔ میں صرف ایک چھوٹا سا واقعہ اور پڑھتا ہوں اور اب ربط مسائل کر دوں گا۔ خیبر
के बारे में हुआ ये, अहले बैत के बारे में पैगंबर ने यूं ही नहीं फरमा दिया हदीस। कभी आपको अली के बारे में फजाइल बयान करते हुए पैगंबर इस्लाम नजर आएंगे, कभी रसूलुल्लाह की हदीस फातिमा के बारे में नजर आएगी, कभी हज़रत हुसैन के बारे में नजर आएगी। यूं ही पैगंबर ने जज्बात में नहीं कह दिया, सिर्फ यूं ही नहीं कह दिया कि मेरे घर के बच्चे हैं या मेरे घर वाले हैं, बल्कि इसलिए कह दिया क्योंकि इनका वजूद इलाही है, इनका वजूद इलाही है, इनकी पूरी कायनात इलाही है, इनकी नजर में खुदा के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए पैगंबर शिद्दत से वसीयत भी करते थे, ताकीद भी करते थे, सिफारिश भी करते थे। हुआ ये खैबर के मौके पर जहां मुसलमानों के घरों में फाके पड़ रहे थे, जहां मुसलमानों के घरों में फाके पड़ रहे थे, खैबर के बाद माले गनीमत मुसलमानों को हाथ आया। मदीने में जश्न होने लगा, मुख्तलिफ नवाओ अक़साम के खाने पकने लगे, बेहतरीन पकवान पक रहे हैं, सबके घरों से धुआं उठ रहा है, खुशबुएं आ रही हैं, लजीज खाने बन रहे हैं। ऐसे आलम में जब रसूलुल्लाह ने खैबर में गनीमत का इनाम, गनीमत का हिस्सा तकसीम किया तो सबको एक एक हिस्से दिए, अली को 2 हिस्से दिए। यूं ही सिफारिश नहीं है, मुकाम देखिए आप जनाब फिरसा क्या, जनाब फातिमा ज़हरा के हवाले से हम बात कर रहे हैं। देखिए मौलाए कायनात को 2 हिस्से दिए, हालांकि लोगों ने इतराज किया, सबको आपने एक हिस्सा दिया, अली को डबल दिया। तो पैगंबर ने फरमाया अली को 2 हिस्से मैंने नहीं दिए, अल्लाह ने अली को 2 हिस्से दिए हैं। अब देखिए अली को 2 हिस्से क्यों दिए हैं? मदीने में जश्न हो रहा है, खाने पक रहे हैं, पकवान पक रहे हैं, पकवान सजाए जा रहे हैं। जब फातिमा को मालूम हुआ कि मुसलमान जंग खैबर में कामयाब हो गए, गनीमत लोगों के हिस्सों में आया है, तो फातिमा भी इंतजार में बैठी हुई है कि मेरे बच्चे के खाने में अच्छा सा खाना खाएंगे, मेरे बच्चे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बच्चों के नसीब में भी खाना होगा। मगर आप देखिए यहाँ पे बड़ी तकलीफ की बात है, यहाँ पे महसूस कीजिएगा, तकलीफ की इस सेंस है कि हम महसूस करें फातिमा के मुकाम को, अली हसन हुसैन के मुकाम को महसूस करें। हुआ ये कि अली आ रहे थे, तो जिस तरह से अली कल खाली हाथ आए थे, आज भी अली खाने ज़हरा में खाली हाथ आए। अल्लाहु अकबर। फातिमा ने कहा अबुल हसन, मैंने तो सुना था सबको एक हिस्सा मिला है और आपको 2 हिस्से मिले हैं। अगर मैं देख रही हूँ, मैं इंतजार कर रही थी कि मेरे हसन के लिए खाने का इंतजाम होगा, खाना बनाऊंगी हसन के लिए, आप खाली हाथ क्यों आ रहे हैं? अब आप सुनिए एक मतलब बोला है, कायनात ने फरमाया फातिमा बिन्ते पैगंबर सय्यदुन निसाइल आलमीन, तुमने सही सुना था, सबको एक हिस्सा मिला था, अली को 2 हिस्से मिले थे। मगर फातिमा मैं खाली हाथ इसलिए आ गया कि मुझे मदीने में कुछ यतीम मिल गए, मेरे ज़हन में एहसास ही हुआ हसन का बाप मौजूद है, हुसैन का बाप मौजूद है, कल को इंतजाम हो जाएगा। मगर ये यतीम है मदीने के, इनके इंतजाम अली नहीं करेगा तो कौन करेगा? अल्लाह है। यहाँ एक जुमला कहूंगा, जनाब फातिमा ज़हरा की अजमत के लिए सखावत करना आसान है, मगर बखुदा अली के बस की भी सखावत करना नहीं थी। अगर अली की शरीक हयात फातिमा ज़हरा सय्यदुन निसाइल आलमीन ना होती, फातिमा ने शिकायत नहीं करी कि ऐ अली मेरे बच्चे भूखे रहेंगे, बल्कि फातिमा से शुक्र भी कर गई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, परवरदिगार तूने फातिमा को क्या हमसर दिया, क्या कफू दिया। ये है फातिमा का मुकाम, बच्चे भूखे रहे, बच्चे प्यासे रहे, कोई परवाह नहीं, मदीने के यतीमों के लिए इंतजाम हो जाए, मदीने के यतीमों का पेट भर जाए। मगर यही फातिमा थी, इसके बच्चे थे, अल्लाह ने गुरबत फातिमा ज़हरा अपने तमाम यतीमों का ख्याल रखा, तमाम मिस्कीनों हसीनों का ख्याल रखा। मगर हाय 11 हिजरी के बाद फातिमा के ऊपर मसाइब बढ़ाए गए कि फातिमा ने पढ़ा सुब्बत लैया मसाइबन वान्हा, बाबा जान आपके बाद मेरे ऊपर वो मुसीबतें ढाई गई जो अगर दिनों पढ़ाई जाती तो रातों में बदल जाते। फातिमा साबिरा है, उसके बावजूद फातिमा का मर्सिया पढ़ना, यानी कि फातिमा ऐलान कर रही है इस कदर मसाइब ढाए गए, इस कदर मुसीबतें ढाई गई कि फातिमा को मर्सिया पढ़ना पड़ गया। और जो फातिमा के हिस्से की मुसीबतें बची थी वो फातिमा की बेटी के हिस्से में आ गई। हाय सैयदा ज़ैनब, हाय सैयदा कुलसूम, क्या गुरबत थी। अहले बैत ने तो कुरान के साये में दुनिया को बताया था
مسکینوں کا خیال رکھنا، یتیموں کا خیال رکھنا، اسیروں کا خیال کرنا، مگر ہائے غربت فاطمہ زہرا، یہ فاطمہ کے بچے تھے، 61 ہجری کی 10 محرم تھی، حسین کے سرنے سے تو بلند تھا، جب حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے تو لوگوں کو یہ خیال نہ آیا کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ یتیموں کے سامنے اپنے بچوں کو بھی پیار نہ کرنا، اس سے ان کے یتیمی کا داغ تازہ ہو جاتا ہے، مگر اللہ نے 10 محرم 61 ہجری میں قیامت آ گئی، حسین قتل ہوئے، سکینہ یتیم ہو گئی، اور یتیموں کے ساتھ کیسے پیش آیا جائے؟ پیغمبر کہتے ہیں یتیموں کے سامنے اپنے بچوں کو بھی پیار نہ کرنا، ان کا احساس یتیمی زخمی نہ ہو جائے، مجروح نہ ہو جائے، مگر اللہ نے قتل حسین کے بعد سکینہ کے رخساروں پر تماچے، کانوں سے گوشوارے، سر سے چادر چھینی گئی، اور ہوا یہ کہ آل محمد جن کا سایہ کبھی سورج نے بھی نہیں دیکھا تھا، وہی اولاد فاطمہ زہرا کوفہ کے بازار میں، شام کے بازار میں اس انداز سے پھرایا گیا کہ سید سجاد اسیری کی حالت میں اس انداز سے جائے، ہائے شام، زندگی بھر مرثیہ پڑا، ہائے شام، ہائے شام، اہل حرم غربت کے عالم میں اسیری کی حالت میں سب کے چادر میں تھی، بازاروں میں درباروں میں پھرایا جا رہا تھا، واہ غربتا، واہ محمدہ، جس حال کے بارے میں پیغمبر نے سفارش کی، امت نے ابوز رندائے کہ اللہ اکبر واہ محمدہ، سایالم الذین ظلموا ایام انقلب الیہم۔ پروردگار ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ ہمارے اس ذکر کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما، میرے معبود ہمیں زندگی دے تو مطلب آل محمد پر، اور موت دے تو مطلب آل محمد پر۔ میرے معبود تمام مظلومین کی مدد فرما، دشمنان اسلام کو ذلیل و رسوا فرما۔ میرے معبود ہم سب پریشان ہیں، میرے معبود تیرے علاوہ کس کی بارگاہ میں جائیں گے؟ میرے معبود تو نے ہمیں بتایا ہے کہ فاطمہ کا مقام بہت بلند ہے، میرے معبود فاطمہ کا روز محشر دنیا کو مقام بتایا جائے کہ فاطمہ اس کی سفارش کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا۔ میرے معبود روز محشر ہمیں فاطمہ زہرا کی شفاعت نصیب ہو، اور میرے معبود بارگاہ میں مقام جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ بہت بلند ہے، میرے معبود تیرے بارگاہ میں جناب فاطمہ زہرا کو وسیلہ بنا کے دعا کرتے ہیں، میرے معبود ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، میرے معبود ہم روزگار کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، جس اعتبار سے بھی پریشانی میرے معبود تو ہم سب کے مولا ہے، میرے معبود تو مجیب الدعوات ہے، میرے معبود تو قاضی الحاجات ہے، ہمارے دعاؤں کو پورا فرما میرے معبود، ہمیں دنیا سے بھی نماز کر کے اپنا عاشق کر دے، میرے معبود امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعظیم فرما، اور ہمیں لائق بنا دے کہ آپ کے نام کے لشکر میں شریک ہو سکے۔ اللہم صلی علی محمد وجل فرما۔ ماشاءاللہ 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 صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ بس دعا التماس آپ نے کر دی، بس خاص کر اصغر بھائی کا، نجم صاحب کا بہت بہت شکریہ، اس قلیل عبادت میں ہمیں شریک کیا، بس پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور جو ہمارے بھائی آج شریک ہوئے، خدا کی قسم ایک عجیب سکون، ایک عجیب تسلی، بس پروردگار اس طرح کے پروگرام کربلائی صاحب آپ کرتے رہے تو بہت ہی بس تشکر، آپ سب کا ہی بہت شکریہ۔ آپ لوگ سے اجازت چاہتا ہوں میں، فی امان اللہ۔ اللہ خیر، جزاکم اللہ۔ صادق بھائی جی جی، دعائیں موزمانہ پڑھے ہوئے ختم، بس وہ حافظ صاحب نے التماس سے دعا کر دی میرے خیال میں، دعائیں امام زمانہ پر سے پڑھ دیے انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وآبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وغالبا
وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعوا فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد